एपिसोड 132। एक घंटे बाद हम गांव के करीब पहुंच चुके थे और यह दरिया की दूसरी सिमत में एक छोटी सी ढलान पर आबाद था। उसके ऊपर बहुत ऊंचा बर्फ और जंगल से ढका पहाड़ था। दरिया यहाँ भी शोरीदा सर था और उसे अबूर करने के लिए कुछ ना था। मुझे ताज्जुब हुआ कि लोगों ने दरिया अबूर करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया हुआ है। शुमाली इलाके में जहाँ पुल नहीं है वहाँ मकामी लोगों ने छोटे दरियाओं और नालों पर रस्सी के झूलने वाले पुल बना रखे हैं और जहाँ पुल बनाने की गुंजाइश नहीं है वहाँ रस्सी और चरखी की मदद से चेयरलिफ्ट बना रखी है। लेकिन यह चेयरलिफ्ट ऐसी होती है कि उस पर बैठकर दरिया अबूर करने के मुकाबले में पुल सिरात अबूर करना ज्यादा आसान लगता है। एक दो बार मुझे इत्तेफाक हुआ है और हर बार चेयरलिफ्ट से उतरने के बाद मैंने तहैया कर लिया कि अब मैं इस पर नहीं बैठूंगा। एक बार ये तजुर्बा दरिया हंजा पर हुआ था और नीचे की लहरें देखकर लगता था कि अभी लपक कर ले जाएंगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ न था। शायद गांव के लोगों को दरिया के इस तरफ कोई काम ना था, इसलिए उन्होंने दरिया अबूर करने का कोई बंदोबस्त नहीं किया था। अब सवाल यह था कि दरिया कैसे अबूर किया जाए। यहाँ तो पत्थर भी नजर नहीं आ रहे थे, जो इक्का दुक्का थे उन पर से दरिया अबूर करना मुमकिन ना था। हाँ, कोई 1 किलोमीटर पीछे एक जगह थी जहाँ पत्थर थे और शायद वहां से दरिया अबूर करना ज्यादा आसान था। मैंने बीतू से मशवरा किया और हम वापस आए। 15 मिनट बाद हम उस मकाम पर थे जहाँ दरिया में पत्थर नजर आ रहे थे और उन पर चढ़कर दरिया अबूर करना मुमकिन नजर आ रहा था। लेकिन एक तो पत्थर छोटे थे, दूसरे उनके दरमियान फासला ज्यादा था। मैंने बीतू से कहा, पहले मैं जाता हूँ, अगर मैं दूसरी तरफ पहुंच गया तो तुम भी आ जाना। उसने सर हिलाया लेकिन वो खौफजदा लग रहा था। मैंने पत्थरों को देखा और एक रास्ता सोच लिया। बीतू को भी समझा दिया कि वो पत्थर जहन में रखे जिनसे मैं छलांग लगाकर जाऊंगा। मगर शुरू के 2 पत्थर फलांगने के बाद ही मुझे अंदाजा हो गया कि यह बहुत मुश्किल था और बीतू के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से मैं दूसरे किनारे पर पहुंचा और रास्ते में कोई आधी दर्जन दफा दरिया में गिरते गिरते बचा था। दूसरे किनारे पर पहुंचकर मैंने बीतू को हाथ से इशारा किया। दरिया के शोर में कुछ कहना नामुमकिन था। अलबत्ता मैंने बाँचें फैलाकर और जिस्मानी तासुरात से बीतू को बताया कि दरिया अबूर करना तो कोई मसला ही नहीं है, वो भी हंसते खेलते यहाँ तक आ सकता है। लेकिन एक तो बीतू ने मुझे दरिया अबूर करते देख लिया था और फिर दरिया भी उसकी नजरों के सामने था। उसका खौफजदा होना बरहक था। अगरचे दरिया मुश्किल से कोई 20 गज चौड़ा था और कहीं भी पानी इतना नहीं था कि आदमी डूब सके, लेकिन उस पानी का दर्जा हरारत मंफी में था और उसमें भीगने के बाद नमूनिया से लेकर फ्रॉस्ट बाइट तक कुछ भी हो सकता था। बीतू खासी देर तक एक तरफ खड़ा हिम्मत करता रहा। मैंने कोई इशारा न किया और सुकून से इंतजार करता रहा कि वो खुद को तैयार कर ले। बिलाखिर उसने हिम्मत की और पहले पत्थर पर पांव रखा। वो पानी में गिरते गिरते बचा, हालांकि उसे छलांग भी लगानी नहीं पड़ी थी और ये बहुत बुरा आगाज था। दूसरे पत्थर पर तो बीतू तकरीबन दरिया बुर्द हो गया था। ना जाने कैसे वो दरिया में गिरने से बच गया। मैं तो समझा कि वो गया। बहरहाल इस बार बचने का बीतू पर अच्छा असर हुआ और उसमें एतमाद आ गया। उसके बाद उसने किनारे तक के पत्थर किसी दुश्वारी के बगैर अबूर कर लिए और दूसरे किनारे के पास आ गया। शाबाश बीतू, मैंने कहा, और ये मेरी गलती थी। उस वक्त वो किनारे से पहले आखिरी पत्थर पर छलांग लगा रहा था। उसकी तवज्जो एक लम्हे के लिए मेरी तरफ गई और पत्थर पर उसका पांव सही अंदाज में नहीं जमा। वो लड़खड़ाया और अगले ही लम्हे पानी में गिर गया। मैंने तेजी से पत्थर पर छलांग लगाई और झुककर बीतू का हाथ पकड़ लिया। वो सर तक पानी में गया था और यखबस्ता पानी ने उसे बदहवास कर दिया था। उसने हाथ पांव चलाए। अगर मैंने खुद को मजबूती से पत्थर पर ना जमा रखा होता तो वो मुझे भी खींच लेता। मैंने उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन मसला यह था कि पत्थर पर गुंजाइश ही ना थी। बीतू, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें किनारे की तरफ धकेल रहा हूं, उस तरफ जाओ, मैंने चिल्लाकर कहा। कई बार दोहराने के बाद बीतू की समझ में मेरी बात आई और वो किनारे की तरफ जाने की कोशिश करने लगा। किनारा यहाँ से चंद गज दूर था। मैंने उसे अकब से धकेला और फिर छलांग लगाकर किनारे पर पहुंचा और हाथ बढ़ाकर बीतू को किनारे पर खींच लिया। वो मुश्किल से 1 मिनट पानी में रहा होगा, लेकिन इतनी देर में उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो कांप रहा था और उसके मुंह से बेसाख्ता आवाजें निकल रही थी। जैकेट और पैंट वाटरप्रूफ थी, लेकिन बीतू ने अंदर जो पहन रखा था वो वाटरप्रूफ नहीं था। वो पानी में भीग गया था। वो कपकपाते हुए बर्फ पर गिर गया। मैंने जैकेट और पतलून उतारने में उसकी मदद की और फौरन उसके भीगे कपड़े उतार दिए। उसके बाद बीतू ने सिर्फ जैकेट और पतलून पहन ली, जो मैंने अच्छी तरह झाड़ दी थी। उसका मटेरियल ऐसा नहीं था जो पानी जस पर था। उनको पहनकर बीतू की हालत किसी कदर बेहतर हुई, लेकिन मुझे खदशा था कि सर्द तरीन पानी का उस पर असर न हो जाए। उसे फौरी तौर पर गरमाइश की जरूरत थी और गरमाइश सिर्फ किसी घर में मिल सकती थी। बीतू ने जूतों में मोजे पहन रखे थे, उनको भी उतार दिया था। खाली जूते पानी झाड़कर पहन लिए। मैंने उसके कपड़े और बाकी चीजें गठरी की सूरत में बांध ली और उसे सहारा देकर उठाया। वो लरसते हुए बोला, शुभू भाई, हम मर जाएगा, बहुत सर्दी लग रहा है। मर्द बन यार, गांव कुछ दूर है, जिस्म को ज्यादा हरकत दो, इस तरह जिस्म में गर्मी आ जाएगी। बीतू जिस्म को हरकत दे रहा था, लेकिन किसी मफलूज हो जाने वाले शख्स की तरह। उसकी कपकपी हर गुजरते लम्हे बढ़ रही थी और यूं लग रहा था जैसे उसे हाइपोथर्मिया हो रहा है। अगर कोई आदमी शदीद सर्दी का शिकार हो जाए तो उसका जिस्म दर्जा हरारत बरकरार रखने में नाकाम हो जाता है। उसकी एक निशानी बेसाख्ता कपकपाना है। आदमी अपनी उस कपकपी पर काबू नहीं पा सकता। इस तशवीशनाक ख्याल ने मुझे परेशान कर दिया।
میں بیتو کو حوصلہ دیتا اور عملاً اسے کھینچتا ہوا چلنے لگا، کیونکہ اس سے اب چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں چاہتا تو اسے شانے پر بھی اٹھا سکتا تھا، لیکن میں نے اسے چلنے دیا کہ اس کا جسم کچھ تو حرکت کر رہا تھا۔ یہ بھی سردی کے خلاف اس کی مزاحمت ہوتی۔ کوئی 10 منٹ بعد بیتو بے ہوش ہونے لگا۔ میں اسے جھنجھوڑ کر بیدار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی کبھی میں اسے تھپڑ مارتا تو وہ چونک جاتا اور منمنا کر کہتا، شوبھی بھائی مارتا کیوں ہے؟ اچانک مجھے کامی کا خیال آیا۔ میں نے بیتو سے کہا، یار کامی کیا کر رہی ہوگی؟ تمہیں یاد کرتی ہوگی؟ کامی کے نام پر وہ چونکا۔ کامی؟ وہ مجھے یاد کرتی ہے؟ ہاں یار، جب تم اسے یاد کرتے تو وہ بھی تم کو یاد کرتی ہوگی۔ اب ہم اسے یہاں بلا سکتے ہیں۔ بیتو کا لہجہ ذرا جاندار ہوا۔ کیا چین والوں سے یہاں بھیج دیں گے؟ کیوں نہیں، وہ ضرور کامی کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اسلام آباد پہنچتی میں پہلا کام یہی کروں گا، اور پھر ہم کامی کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ سچ؟ بیتو نے خوش ہو کر کہا اور اچانک ہی ڈھیلا ہو گیا۔ میں نے اس کو سنبھالا اور آواز دی، لیکن وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ گاؤں ابھی کچھ فاصلے پر تھا اور بیتو کے لیے زندگی اور موت کا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اسے شانے پر ڈالا اور ہر ممکن تیزی سے گاؤں کی طرف بڑھنے لگا۔ دریا کے کنارے پتھروں کے ڈھیر تھے جن پر سے گزرنا آسان کام نہ تھا۔ کئی جگہ برف کی وجہ سے پھسلن تھی اور کہیں برف کے ڈھیر اس طرح جمع تھے کہ ان میں پاؤں دھس رہے تھے۔ بیتو بالکل بے جان انداز میں جھول رہا تھا۔ میں دوڑنے کے دوران اسے آوازیں دے رہا تھا، لیکن اس کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ہر ممکن تیزی کے باوجود مجھے گاؤں تک پہنچنے میں مزید 10 منٹ لگ گئے اور میں نے سامنے آنے والے پہلے گھر پر زوردار دستک دی اور اس وقت تک دستک دیتا رہا جب تک کسی نے زور سے نہیں پکارا۔ چند لمحے بعد ایک بارش بوڑھے نے دروازہ کھولا اور مقامی زبان میں کچھ کہا۔ اس کی زبان نامانوس تھی۔ میں نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، میرے ساتھی دریا میں گر گیا، اسے سردی لگ گئی ہے۔ بوڑھا الفاظ سے نہیں سمجھا، لیکن بیتو کی حالت دیکھ کر ضرور سمجھ گیا اور اس نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ میں اندر داخل ہوا۔ بوڑھے نے دروازہ بند کیا اور مجھے ایک چھوٹے سے دروازے میں جانے کو کہا۔ میں بیتو سمیت اس میں داخل ہوا۔ اس کے لیے مجھے کبڑا ہونا پڑا تھا۔ یہ ایک چھوٹا کھوٹا ہوا کمرہ تھا، لیکن اس میں کنگیٹی جل رہی تھی اور اس سے حرارت اٹھ رہی تھی، جو اس وقت ہمارے اور خاص طور سے بیتو کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے بیتو کو انگیٹھی کے بالکل پاس لٹا دیا اور اس کے ہاتھ سے لانے لگا۔ اتنی سی دیر میں وہ بالکل نیلا پڑ گیا تھا اور اس کی سانس بھی رک رک کر آ رہی تھی۔ 1 منٹ بعد بوڑھا آیا اور اس نے ایک بوتل اٹھا رکھی تھی جس میں کوئی تیل جیسی چیز تھی۔ اس نے خستہار اردو میں کہا، اس کا کپڑا اتار دو، اس نے بس یہی پہنا ہے، اتار دو۔ اس نے شدت سے اپنا مطالبہ دہرایا۔ مجبوراً میں نے بیتو کے کپڑے اتار دیے اور پھر جوتے بھی اتار دیے۔ اس کی برنگی ڈھانپنے کے لیے بوڑھے نے ایک چھوٹا سا کپڑا ڈال دیا۔ پھر اس نے تیل کی شیشی سے تھوڑا سا تیل ہاتھ میں لے کر اسے پہلے بیتو کے سینے پر ملا اور اس وقت تک ملتا رہا جب تک اس کا سینہ سرخ رنگ کا نہ ہو گیا۔ یہ کوئی حیرت انگیز تیل تھا جس نے بیتو کی کھال کو بالکل سرخ کر دیا تھا۔ میں نے تشویش سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ مجھ پر توجہ دیے بغیر اپنے کام میں لگا رہا۔ سینے کے بعد اس نے بیتو کو الٹا کر کے پیٹھ اور کمر پر مالش کی اور یہاں سے بھی اس کا جسم سرخ ہو گیا۔ پھر پیٹ، بازوؤں اور پیروں کی باری آئی۔ بوڑھا بہت احتیاط سے اور بہت تھوڑا سا تیل استعمال کر رہا تھا۔ مشکل سے اس نے بیتو کے پورے جسم پر ایک چھوٹا چمچ تیل لگایا ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا پورا جسم سرخ ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی سانس بھی بہتر چلنے لگی ہے۔ اس سے پہلے وہ رک کر اور کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ مالش مکمل کرنے کے بعد بوڑھے نے بیتو کو ایسے ہی رہنے دیا اور بوتل سینے سے لگائے واپس کہیں چلا گیا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے بوتل میں بہت قیمتی چیز ہو۔ انگیٹھی میں شاید لکڑی کا کوئلہ دہک رہا تھا کیونکہ اس سے دھواں نہیں اٹھ رہا تھا اور اس کے بجائے ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ بوڑھا اس بار 10 منٹ بعد آیا اور انگیٹھی کے پاس بیٹھ کر وہ اس میں تھیلیوں سے نکال کر کچھ چیزیں انگاروں پر ڈالنے لگا اور اس کی وجہ سے انگیٹھی سے دھواں اور خوشبو اٹھنے لگی۔ یہ دھواں سانس کے راستے اندر گیا تو ایسا لگا جیسے کوئی حرارت بھری چیز جسم میں جا رہی ہو۔ یہ بھی شاید بیتو کے لیے تھا کیونکہ وہ انگیٹھی کھینچ کر بیتو کے قریب لے آیا، جس سے اس کی حالت ہر گزرتے لمحے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ بوڑھا کھسک کر میرے پاس آیا اور اپنا تعارف کرایا، حاسب خان، شہباز۔ میں نے اسے ہاتھ ملایا۔ اس کا نام یقیناً حسیب تھا، لیکن وہ اس طرح ادا کر رہا تھا جیسے حاسب سنائی دے رہا ہوں۔ ہم حکیم ہیں۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ یہاں کا حاکم ہے، لیکن جب اس نے بیتو کی طرف اشارہ کر کے بتایا تو میں سمجھ گیا کہ وہ حکیم تھا، اور تبھی اس نے اتنی تیزی سے بیتو کا مسئلہ سمجھ کر اس کا علاج بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ بیتو کی خوش قسمتی تھی۔ میں نے اسے زبان اور کچھ اشاروں کی مدد سے پوچھا کہ اس نے جس تیل سے میرے ساتھی کا علاج کیا ہے وہ اصل میں کیا چیز ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے مطابق یہ ایک مقامی بوٹی کا تیل ہے اور اس میں شیر کی چربی ملی ہوئی ہے۔ پھر اس نے چند جناتی قسم کی چیزوں کے نام بتائے جن کو اس تیل میں حل کیا گیا تھا اور ان سب سے مل کر یہ معجزہ اثر تیل بنا تھا۔ ہر حکیم کی طرح وہ لفاظی کا ماہر تھا اور ایسا ظاہر کر رہا تھا جیسے یہ تیل بنی نوع انسان کے تمام امراض، جسمانی اور شاید روحانی کا بھی شافی اور تسلی بخش علاج ہے۔ بمشکل اس کی تقریر ختم ہوئی تو میں مطلب کی بات پر آیا۔ ہم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ کھانے کو ملے گا؟ ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟ اپنی بیوی سے بول کر آیا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو کھانا تیار کرنے کا کہہ دیا ہے اور جلد کھانا ہمارے سامنے ہوگا۔ بیتو کی سانس اب بالکل ہموار ہو گئی تھی۔
حکیم نے بتایا کہ بیتو کا سرخ رنگ تیل میں شامل ایک بوٹی کی وجہ سے ہے اور جب وہ ہوش میں آ جائے گا تو کپڑے سے یہ رنگ صاف کر دیا جائے گا۔ میں نے اس سے پوچھا تم نے اسے کپڑے کیوں نہیں پہنانے دیے؟ تاکہ اس کے اندر جانے والا سارا سردی نکل جائے۔ میں سمجھا نہیں۔ ابھی تم دیکھے گا۔ اس نے رک رک کر کہا۔ اسے اردو درست نہیں آتی تھی اور وہ ایسے اردو بول رہا تھا جیسے آج کل کے گریجویٹ انگریزی بولتے ہیں۔ حسیب خان اٹھ کر اندر چلا گیا اور میں نے بیتو کی کلائی پکڑ کر اس کی نبض دیکھی۔ وہ ٹھیک چل رہی تھی۔ مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ اب کم سے کم اسے ہائپوتھرمیا نہیں ہوگا، بلکہ میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ یوں گرم ہو رہا تھا جیسے اسے تیز بخار ہو۔ میں نے اس کے پورے جسم کو چھو کر دیکھا، وہ ہر جگہ سے گرم ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ اس کی جسمانی گرمی بڑھ رہی ہے۔ اس دوران میں حکیم آ گیا اور اس کے پاس ایک جگ میں کوئی محلول تھا۔ بعد میں وہ چینی اور نمک کا محلول ثابت ہوا۔ اس نے جگ میرے پاس رکھا اور پھر بیتو کا منہ کھول کر اس میں لکڑی کا ٹکڑا یوں پھنسا دیا کہ اس کا منہ کھلا رہے۔ یہ شربت اسے تھوڑا تھوڑا پلانا ہے، پر یہ بہت گرم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی شربت پلاؤ، اس نے لاپرواہی سے کہا اور مجھے لکڑی کے ایک چمچ پکڑا دیا۔ مجبوراً میں نے وہ محلول بیتو کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ محلول آرام سے اس کے منہ میں جا رہا تھا۔ ابھی میں نے چند ہی چمچے ڈالے ہوں گے کہ بیتو کا جسم ایک دم پسینہ اگلنے لگا، اور پسینہ بھی ایسا جیسا اس کے جسم سے پانی نکل رہا ہو۔ میں اس کے منہ میں محلول ڈال رہا تھا اور اس کا جسم پسینے کی صورت میں پانی کا اخراج کر رہا تھا۔ 20 منٹ میں نے پورا جگ اسے پلا دیا اور اس دوران میں اس کے جسم نے کوئی 2 جگ کے مساوی پسینہ اگل دیا ہوگا۔ حسیب خان آیا اور جگ لے گیا۔ اس کا انداز ایسا نپا-تلا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ کس وقت کیا کرنا ہے اور کون سا کام کتنی دیر میں ہوگا۔ 2 منٹ بعد وہ پھر جگ بھر کر لایا اور ساتھ میں لکڑی کے ایک بڑا سا پیالہ بھی لایا جس میں مختلف سبزیاں اور گوشت کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ اس نے پیالہ میرے سامنے رکھ دیا اور خود جگ اور چمچ لے کر بیتو کو محلول پلانے کی ڈیوٹی سنبھال لی۔ میں اس شوربے یا سوپ پر ٹوٹ پڑا۔ اس میں آلو، شلجم اور پیاز کی شناخت میں نے کر لی تھی۔ گوشت شاید بھیڑ کا تھا لیکن ساتھ ہی چند مقامی سبزیاں بھی پڑی تھیں اور اس میں مکئی کا آٹا ڈال کر اسے گاڑھا کیا گیا تھا۔ یہ خوش ذائقہ اور طاقتور سوپ تھا جسے کھا اور پی کر میرے حواس بحال ہو گئے۔ اس دوران میں حسیب خان نے بیتو کو پھر پورا جگ پلا دیا تھا اور اب اس کے جسم سے پسینہ نکلنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ میں نے بیتو کا ہاتھ چھوا تو وہ سرد ہو رہا تھا۔ اس کا درجہ حرارت معمول پر آ گیا تھا۔ حسیب خان جگ اور پیالہ واپس لے گیا۔ 10 منٹ بعد وہ پیالہ اور ایک دوسرے پیالے میں گرم پانی اور ایک کپڑا لے آیا۔ اس نے سوپ کا پیالہ میرے سامنے رکھا اور بیتو کا جسم گرم پانی اور کپڑے کی مدد سے صاف کرنے لگا۔ اس نے بہت لگن اور محنت سے یہ کام کیا تھا۔ اس دوران میں جب تک میں نے سوپ کا یہ پیالہ بھی خالی کر دیا تو اس نے بیتو کا جسم مکمل طور پر صاف کر دیا۔ میں جو بیتو کے اندر والے کپڑے لایا تھا وہ میں نے انگیٹھی کے پاس ڈال دیے تھے اور وہ خاصی حد تک خشک ہو گئے تھے۔ میں نے پہلے بیتو کو وہی کپڑے پہنائے، پھر حسیب خان سے پوچھا کیا یہ گرم لباس ہی پہنا دوں اس کو؟ نہیں، اس کا ضرورت یہاں نہیں ہے۔ بیتو اب تک بے ہوش تھا اور اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کی بے ہوشی گہری تھی۔ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہا؟ ابھی یہ سوتا ہے، اسے سونے دو، خود اٹھے گا تو ٹھیک ہوگا۔ اس کا مطلب تھا کہ بیتو سو رہا تھا اور اس وقت اس کے لیے سونا ہی بہتر تھا۔ جب وہ خود سے جاگتا تو ٹھیک ہو جاتا۔ اب مجھے فکر لاحق ہو گئی تھی کہ حسیب خان ایک حکیم تھا اور ظاہر ہے یہ اس کا پیشہ تھا، تو میں اس کے علاج کی ادائیگی کہاں سے کرتا؟ میری جیب بالکل خالی تھی، صرف ایک پستول تھا اور میں پستول سے اس نیک دل شخص کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا تھا۔ ابھی تک مجھے اس گھر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے پوچھ لیا کیا تم میاں بیوی اکیلے رہتے ہو؟ نہیں، ہمارا 12 بچہ بھی ہے۔ 12 بچے؟ لیکن یہاں تو بالکل خاموشی ہے۔ بچہ اپنا کام کر رہا ہے۔ کیا کام کر رہا ہے؟ ہمارا کام، اس نے کہا اور پھر سمجھایا کہ وہ حکیم ہے جو جڑی بوٹیاں جمع کر کے لاتا ہے، ان کو کوٹنا، چھاننا اور پیسنا ہوتا ہے۔ بعض کا سفوف بنتا ہے اور بعض کا مربع اور بعض کا کشتہ نکالا جاتا ہے۔ یہ سارے کام اس کے بچے کرتے تھے۔ اس نے فخریہ بتایا کہ وہ اس پورے علاقے میں واحد اور سب سے کامیاب حکیم ہے۔ اس کی حکمت کا تو میں مشاہدہ کر ہی چکا تھا۔ اگر میں بیتو کو کسی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ اسپتال میں لے بھی جاتا تب بھی وہ اتنی جلدی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، لیکن عام حکیموں کی طرح اس کا زور بھی سدا بہار جوانی کے لیے مخصوص کشتوں پر تھا۔ اس نے مجھے رازدارانہ انداز میں بتایا کہ اس علاقے کے تمام دولت مند اور ہوس پرست بڈھے اس کے مستقل گاہک تھے۔ ان گاہکوں کی وجہ سے اس نے 3 شادیاں کی تھی اور اس کے ذاتی 1 درجن بچے تھے، یعنی اس نے ٹھیک ٹھاک کمایا تھا۔ 3 شادیاں کرنا اور درجن بھر بچے پالنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ان کے کتنے بچے ہیں جن کے لیے تم کشتے بناتے ہو؟ وہ مسکرا دیا۔ وہ بچے کے لیے کشتہ نہیں لیتا، جوانی کے لیے لیتا۔ باتوں کے دوران میں نے اس کے پہلے بچے کو دیکھا جو ایک چھوٹی سی تانبے کی ٹرے میں چائے لایا تھا۔ یہ بغیر دودھ اور چینی کی سبز چائے تھی۔ حسیب خان اب ہمارے بارے میں متجسس تھا اور مجھے اتنی مہلت مل گئی تھی کہ میں ایک سٹوری بنا سکوں۔ میں نے اس سے کہا میں جنگلات کا ٹھیکیدار ہوں اور اس علاقے میں جنگل کا ٹھیکہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا۔ یہ تو اچھا بات ہے، ادھر کام نہیں ہے، لوگوں کو کام ملے گا۔
میں نے حکیم کو بتایا کہ میں اور میرے ساتھی یہاں آ رہے تھے کہ راستے میں جیپ خراب ہو گئی اور پھر برف باری کی وجہ سے ہمیں راستہ سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ہم یہاں 3 دن سے بھوکے پیاسے بھٹک رہے ہیں۔ اس نے مجھے تعجب سے دیکھا۔ تم اس موسم میں کیوں آیا؟ ادھر بہت حادثات ہوتا۔ ہم اس موسم میں اس لیے آئے ہیں کہ دوسرے ٹھیکیداروں سے چھپ کر کام حاصل کر لیں۔ اچھا، تم کدھر سے آیا؟ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا، کارگل کے بعد پاکستان والے کشمیر میں سب سے اہم قصبہ گلتری تھا، اس لیے میں نے بے دھڑک اس کا نام لے دیا۔ ہم گلتری سے آئے تھے، اس سے آگے نکلے تو راستہ بھٹک گئے۔ گلتری ادھر سے 2 دن دور ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ 2 دن کی مسافت پر تھا۔ میں نے پوچھا، گاڑی یا پیدل؟ اس موسم میں گاڑی کہاں ملے گا، پیدل جاتا ہے۔ گویا ہم یہاں سے نکلتے تو گلتری پہنچنے میں 2 دن لگ جاتے۔ میں نے اس قصبے کے بارے میں سنا تھا کیونکہ یہاں سے ایک درے کے ذریعے گلگت اور بلتستان تک رسائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ اس زمانے میں یہ دونوں علاقے کشمیر کا حصہ شمار ہوتے تھے۔ اب بھی دونوں علاقوں کا رابطہ پاکستان سے ہی ممکن ہے۔ گلتری سے مظفر آباد تک ایک طویل سفر تھا اور ہم اسی راستے سے اسلام آباد جا سکتے تھے، لیکن پہلا مرحلہ تو گلتری تک رسائی کا تھا۔ حکیم حسیب اب ہمارے ساتھ ذرا اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ پیش آ رہا تھا، شاید اس لیے کہ آنے والے دنوں میں علاقے کی معیشت ہمارے ارد گرد گھومتی، یعنی میرے دعوے کی روشنی میں۔ اس نے کہا، ہم گھوڑا لا سکتا، اس پر آرام سے سفر کرو۔ یہ اچھی بات ہے، چل چل کر ہماری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، گھوڑا آرام سے جائے گا۔ اس نے مجھے یقین دلانے کے انداز میں کہا، اس کا مطلب تھا کہ گھوڑا ہمیں آرام سے لے جائے گا۔ فوراً ہی مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تو حکیم کو ادا کرنے کے لیے رقم بھی نہیں تھی، میں گھوڑا کیسے افورڈ کرتا؟ میں نے کسی قدر تامل کے ساتھ پوچھا، اس پر خرچہ کتنا آئے گا؟ تم اس کا فکر مت کرو، بس جب تم ادھر آئے تو میرا خیال رکھنا۔ حکیم نے فراخ دلی سے کہا، میں تمہارا خیال ضرور رکھوں گا۔ میں نے بھی پوری فراخ دلی سے جھوٹا وعدہ کیا اور دل میں اس پر کسی قدر نادم بھی ہوا، کیونکہ اب میرا اس طرف آنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن مجبوری تھی۔ کچھ دیر بعد بیتو نے ہلنا شروع کر دیا اور 10 منٹ بعد وہ جاگ اٹھا۔ شوبو بھائی؟ ہاں میری جان، اب کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں، ابھی کامی میرے پاس تھا۔ تم نے خواب دیکھا ہے؟ نہیں، کامی سچ مچ تھا، وہ بولا کہ ہم ٹھیک ہو جائے گا۔ تم واقعی ٹھیک ہو گئے ہو؟ بھوک لگی ہے؟ بہت زیادہ۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ میں نے حکیم کی طرف دیکھا لیکن وہ جا چکا تھا۔ چند منٹ بعد وہ اسی سوپ کے پیالے کے ساتھ واپس آیا اور اس نے پیالہ بیتو کے سامنے رکھ دیا۔ وہ بےتابی سے سوپ پر ٹوٹ پڑا۔ 2 پیالے ختم کر کے اسے ذرا سکون ملا۔ اس کے بعد حکیم نے اسے ایک سفوف پانی میں گھول کر دیا اور وہ پیتے ہی لیٹ کر 1 منٹ کے اندر اندر سو گیا۔ ابھی اس کا سونا ٹھیک ہے، حکیم بولا۔ میں نے جمائی لی اور اسے اشارہ کیا کہ مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا اور اٹھتے ہوئے بولا، میں بھی تم کو اوڑھنے کو دیتا ہوں۔ وہ بھیڑ کی اون سے بنے 2 بھاری کمبل لے آیا۔ میں نے ایک بیتو پر ڈالا اور خود اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ ذرا دیر میں نیند کی دیوی نے مجھے اپنے قبضے میں لے لیا اور میں 36 گھنٹے بعد موقع ملنے پر ایسا ٹوٹ کر سویا کہ پھر صبح حکیم نے مجھے ہلا کر جگایا۔ تبھی میری آنکھ کھلی۔ اب بھی باہر روشنی کم ہے، چلو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ رفع حاجت کی بات کر رہا ہے۔ بیتو مجھ سے پہلے اٹھ گیا تھا، اس نے اپنا گرم لباس پہن لیا تھا اور میں نے پہلے سے پہن رکھا تھا۔ ہم باہر آئے۔ سردی نے ایسا حملہ کیا کہ بمشکل ایک چٹان کی آڑ میں فارغ ہوئے اور فوراً گھر واپس آ گئے، جہاں کچن سے اٹھنے والا دھواں بسا تھا۔ ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی اور پہلی بار میں نے حسیب خان کے گھر میں بچوں کی آوازیں سنی۔ البتہ اس کی 3 عدد بیویاں اب بھی چپ تھیں اور یہ خاصی حیرت انگیز بات تھی۔ یقیناً حسیب خان ایک منتظم شوہر تھا جس نے تینوں بیویوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ حسیب خان ہمیں ناشتہ مہیا کر کے خود کہیں غائب ہو گیا۔ ناشتہ مکئی کی موٹی سی روٹی اور اس پر پگھلتے ہوئے مکھن پر مشتمل تھا، ساتھ میں سبز چائے کا بڑا سا پیالہ تھا۔ یہ سارے دن سفر کے لحاظ سے اچھا اور بھاری ناشتہ تھا۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر بیتو کو سمجھا دیا کہ میں نے حکیم کو کیا کیا بتایا ہے اور وہ بھی اس کا خیال رکھے۔ پھر اس کے اصرار پر اسے کل کی ردا سنائی کہ میں اسے کس طرح لے کر یہاں پہنچا، اور یہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمیں اس ویرانے میں ایک حکیم بھی دستیاب ہو گیا جس کے پاس سردی کے شکار افراد کے لیے حیرت انگیز تیل تھا۔ بیتو کو اس تیل کے بارے میں تجسس ہوا۔ اس نے کہا، کل جب مجھے ہوش نہیں رہا تھا تو اس سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ میں بس دنیا سے گزرنے والا ہے۔ تمہاری حالت سچ مچ خراب ہو گئی تھی، تم جس طرح بے ہوش ہوئے تھے نا اس سے میں بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے کرم کیا اور ہمیں حسیب خان مل گیا۔ یہ گیا کہاں ہے؟ میرا خیال ہے ہمارے لیے گھوڑوں کا بندوبست کرنے گیا ہے۔ شوبو بھائی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، پھر آگے سفر کیسے کرے گا؟ جیسے اب تک کیا ہے ویسے ہی کرے گا۔ میں نے بیتو کو تو جواب دے دیا تھا، لیکن میں خود فکر مند تھا۔ یہ میرا اپنا ملک تھا اور یہاں میں کھل کر ویسے غیر قانونی حرکات نہیں فرما سکتا تھا جیسے بیرون ملک کرتا ہے تھا۔ اگر گلتری میں فون مل جاتا تو میں ندیم سے رابطہ کر سکتا تھا اور وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا، بشرطے کہ رابطے کا کوئی ذریعہ مل جاتا۔ حکیم کچھ دیر میں واپس آیا اور اس نے آتے ہی خوشخبری سنائی، گھوڑا مل گیا ہے۔ کیوں؟ کیا کہیں کھو گیا تھا؟ بیتو نے پوچھا۔ نہیں، سفر کے لیے مل گیا ہے، 2 گھوڑا لوگ، حکیم نے کہا اور انگلیوں سے مجھے اشارہ کر کے بتایا۔
घोड़े कहाँ हैं? मैं अब जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। इन इलाकों में कोई अपने आप को ज्यादा देर छुपा नहीं सकता, और इससे पहले कि पुलिस की इंतजामिया तक बात पहुंचती, मैं यहाँ से निकल जाना चाहता था, वरना खासी मुश्किल हो जाती। मेरे पास ऐसी कोई चीज ना थी जिससे हमारी शनाख्त होती। फिर मैं तो सरजमीन का बाशिंदा था, बीतू गैर मुल्की था, वो पकड़ा जाता तो सीधा जेल जाता। फिर हम बहुत हसास इलाके में थे, और सबसे अहम बात यह थी कि भारतीय फौजियों की वर्दी में थे। हसीब खान एक आम आदमी था, लेकिन अगर उसकी जगह कोई सरकारी आदमी हमें देख लेता तो वो वर्दियों को शनाख्त कर सकता था और हम मुश्किल में पड़ जाते। वर्दियों पर मुझे याद आया, मैंने हसीब खान से कहा, क्या हमें दूसरे कपड़े मिल सकते हैं? कपड़ा है तो तुम्हारे पास? हाँ है तो, लेकिन अगर हमें उन गर्म कपड़ों के एवज दूसरे मिल जाएं, देखो ये बहुत कीमती है। यह चीज हसीब खान को भी नजर आ रही थी कि यह खास किस्म का गर्म कपड़ा था, और अगर वो उसे किसी जरूरतमंद को भी बेचता तो उसे अच्छी कीमत मिल सकती थी। उसने सर हिलाया, हम देखता है। वो कुछ देर बाद आया। मुझे नहीं मालूम था कि वो कहाँ गया था, लेकिन वो वापस आया तो उसके पास एक गट्ठर था और उसमें कई तरह के मकामी गर्म लिबास थे। मैंने अपने साइज के लिहाज से गर्म ऊनी पजामा और एक सदरी मुंतखब की। बीतू के हिस्से में एक स्वेटर और किसी सैया की घिसी हुई पतलून आई। ये कपड़े फौजी वर्दियों जितने गर्म तो नहीं थे, लेकिन उनसे काम चल सकता था। हकीम को ताज्जुब हो रहा था कि हम इतने अच्छे कपड़ों के एवज कितने मामूली से कपड़े ले रहे थे। मैंने एक कहानी और घड़ी और कहा, हकीम तुम्हारा कोई दुश्मन है? उसने सोचकर जवाब दिया, उधर बराबर वाले गांव में एक हकीम दुश्मन है। बिल्कुल ऐसे कुछ ठेकेदार हमारे दुश्मन है, और मुमकिन है वो उधर गुलतरी में मौजूद हो, और हमें उनसे बचने के लिए लिबास बदलना है। वो हमें लिबास से पहचान लेंगे। ये बात उसकी समझ में आ गई। उसने हमारे उतारे ऊपरी लिबास गट्ठर में बांधे और वहां से रुखसत हो गया। शायद वो किसी और से ये लिबास लेकर आया था। लिबास बदलकर हमने बहुत फर्क महसूस किया। उन खतरनाक वर्दियों से छुटकारा हासिल करने पर मुझे इत्मीनान हुआ। बीतू बोला, शोभी भाई इन कपड़ों में तो उधर सर्दी लग रहा है, बाहर क्या हाल होगा? बस यार हिम्मत से काम लेना, एक दिन में हम मजीद नीचे जाएंगे तो सर्दी खुद ब खुद कम हो जाएगी। इतने में हकीम आया, तुम चलने के लिए तैयार है? एक आदमी तुम्हारे साथ जाएगा। यह तो अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ नहीं जानते। तुम ऐसे नहीं जा सकता, इधर रास्ता बहुत खराब है, वो माहिर आदमी है। हम बाहर आए जहां अब सूरज की रोशनी नमूदार हो चुकी थी, और 2 अदद घोड़ों के साथ एक मकामी शख्स एक खच्चर पर सवार हमारा मुंतजिर था। हकीम ने उससे तारुफ कराया, हशमत खान, पर बिल्कुल जाहिल है, उर्दू नहीं समझता। हशमत सिर्फ मकामी जुबान समझता था या इशारों की बैनुल-अक़वामी जुबान जानता था, लेकिन रवाना होने से पहले मैंने बीतू को एक तरफ ले जाकर समझा दिया कि वह एहतियातन कोई ऐसी बात कहने से गुरेज करे जो हमारा भांडा फोड़ दे, खासतौर से माजी का जिक्र तो बिल्कुल नहीं करे। यह कहना मुश्किल था कि हशमत खान उर्दू से किस हद तक नाबलद था। मैं समझ गया, बीतू बोला। हकीम खान से गले मिलकर और दोबारा आने का वादा करके हम घोड़ों पर सवार होकर वहां से रुखसत हुए। मुझे अंदाजा नहीं था कि किसी जंगलात के ठेकेदार की इतनी अहमियत भी हो सकती है। हकीम हसीब खान ने सिर्फ इस वजह से हमारे साथ इतना अच्छा सलूक किया था, वरना कम से कम घोड़ों और गाइड का बिला मुआवजा बंदोबस्त नामुमकिन था। हम रवाना हुए तो हशमत अपने खच्चर पर आगे आगे था और हम उसके पीछे हल्की रफ्तार से घोड़े दौड़ा रहे थे। ये मकामी नस्ल के छोटे और किसी कदर कमजोर घोड़े थे, लेकिन चलने में ठीक ठाक थे। और जब हमने गांव से निकलकर एक रास्ता पकड़ा तो हशमत खान ने अपने खच्चर को दौड़ाना शुरू कर दिया। हमें भी उसका साथ देना पड़ रहा था। हशमत खान एक होशियार किस्म का दुबला और तेज नजर आने वाला शख्स था, जो किसी चालाक और सुबक रफ्तार गिलहरी की चाबकदस्ती से अपने जाने पहचाने रास्ते पर तेजी से सफर कर रहा था। हम जिस रफ्तार से चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि 2 दिन का पैदल सफर हम एक दिन में तय कर लेंगे। लेकिन रवानगी के कोई 4 घंटे बाद जब हशमत ने एक पहाड़ की तरफ इशारा करके कहा, गुलतरी गुलतरी, मैं परेशान हो गया। यह सिर्फ एक पहाड़ था और हमें कस्बे गुलतरी तक पहुंचना था। मैंने नफी में सर हिलाया और उसे बताने की कोशिश की कि हमें कहां पहुंचना था। उसने जवाब में जोरों शोर से सर हिलाया और इशारे से ही बताया कि गुलतरी असल में उस पहाड़ के दूसरी तरफ है, और जब हम उसे सर कर लेंगे तो गुलतरी में दाखिल हो जाएंगे। तो फिर चलो, मैंने घोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा। यह पहाड़ किसी कदर दुश्वार था, वरना अब तक हमने बहुत मौजू और आसान रास्तों पर सफर किया था, और उसका सारा क्रेडिट गाइड हशमत को जाता था। वो बिलाशुबा उन पहाड़ों का कीड़ा था और उसे एक एक रास्ता जुबानी याद था। 1 घंटे बाद हम पहाड़ के ऊपर थे और यहाँ से दूसरी तरफ दूर तक फैला गुलतरी का कस्बा दिखाई दे रहा था। बाजार खुला था और कस्बे में सर्द मौसम के बावजूद चहल पहल थी। मुझे 1-2 गाड़ियां भी नजर आई। हम 8 बजे रवाना हुए थे और 1 बजे यहाँ पहुंच गए थे। हशमत ने इशारे से बताया कि उसने हमें गुलतरी तक पहुंचा दिया था और अब वो वापस जाना चाहता था। इस तरह वो रात से पहले गांव वापस पहुंच जाता। मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी और वो घोड़े लेकर रुखसत हो गया। मुझे अफसोस हुआ कि मेरे पास कुछ नहीं था, वरना मैं हशमत की इस खिदमत का सिला जरूर देता। उसने कुछ मांगा भी नहीं और सलाम करके रुखसत हो गया। उसके जाने के बाद मैंने बीतू की तरफ देखा। सामने का आबादी है और यकीनन तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन अफसोस कि हमारी जेब में कुछ नहीं है। हम नीचे उतरने लगे।
گلتر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اور ایک زمانے میں اس کی اہمیت تھی، لیکن اب اس کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ سرکاری اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے یہاں اب زیادہ تر مقامی لوگ بستے ہیں۔ ہم مقامی حلیے میں تھے اور چہرے سے بھی مقامی لگ رہے تھے، اسی لیے کسی نے ہماری طرف توجہ نہ دی۔ بازار میں میری توجہ خان ہوٹل کے بورڈ نے اپنی طرف مبذول کرائی۔ میں نے بیتو کا ہاتھ تھاما اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ شوبھی بھائی کیا کرتا ہے؟ ہمارے پاس ادائیگی کا پیسہ کدھر ہے؟ ارے یار آؤ میرے ساتھ۔ میں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ ایک طرف چھوٹے سے کاؤنٹر پر ایک پستہ قد آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے ہماری طرف دیکھا لیکن توجہ اس وقت دی جب ہم کاؤنٹر پر پہنچ گئے۔ کھانے کے لیے ادھر بیٹھو، اس نے پشتو زدہ لہجے میں کہا۔ یار ہم ادھر کھانا بھی کھائے گا لیکن پہلے کام کرنا ہے، میں نے پشتو میں جواب دیا۔ اپنی زبان سن کر وہ خوش ہو گیا۔ تم بھی خان ہے؟ اس کی بات پر مجھے فتح خان یاد آ گیا جو اکثر مجھے شہباز خان کہتا تھا۔ ایسا ہی سمجھ لو، میرا نام شہباز ہے، ہم گل خان ہیں۔ اس نے ہاتھ ملایا پھر کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر گلے لگ گیا۔ اس نے بیتو سے بھی ہاتھ ملایا اور ہم کو ایک الگ چھوٹے سے کمرے میں لایا۔ اس کے لیے خان ہونا بہت اہم بات تھی اور ہمارے ساتھ اس کے اچھے رویے کی یہی وجہ تھی۔ وہاں پر کمرے کے سائز کی چارپائی بچھی تھی اور اس پر 20 غالیچہ تھا۔ اس نے ہمیں یہاں بٹھایا اور کسی مقامی زبان میں کچھ کہا، پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوا۔ کہو یارا کیا بات ہے، تم ہمارا ہم وطن ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ادھر آئے تھے جنگلات کا ٹھیکہ لینے، لیکن راستے میں ڈاکو مل گئے، انہوں نے جیپ اور روپیہ پیسہ سب چھین لیا۔ ادھر ڈاکو؟ پر ادھر تو سب بہت شریف لوگ ہیں۔ ڈاکو باہر سے آئے تھے، بلکہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ٹھیکہ لینے سے روکنا چاہتے ہیں، ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آئے اور لوٹ کر چلے گئے۔ ان کے تو باپ کا، ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے روکتا ہے۔ گل خان جوش میں آ گیا۔ ابھی تو وہ واپس چلے گئے ہیں، ان کا خیال تھا کہ ہم سردی اور بھوک سے مر جائیں گے، بعد میں جب آئیں گے بے شک مت چھوڑنا۔ غلطی تمہارا بھی ہے، دشمن رکھتا ہے پر اسلحہ نہیں رکھتا۔ نہیں، پستول تھا۔ میں نے اسے پستول نکال کر دکھایا۔ شکر ہے اس پر ان کا نظر نہیں پڑا، ورنہ وہ یہ بھی لے جاتا۔ اس لطیفے پر گل خان نے مسکرانے کی بجائے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کیسا احمق آدمی ہے، پستول ہوتے ہوئے بھی لوٹ گیا۔ میں نے مزاق ختم کر کے وضاحت کی کہ دشمن کلاشنکوف سے مسلح تھے اور 3 تھے، ان کے سامنے یہ ننھا سا پستول کیا کرتا۔ گل خان نے افسوس کیا۔ ان پر خدا کا لعنت ہو۔ آمین۔ لیکن خان، صرف لعنت بھیجنے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا نا، اب کی بار وہ ادھر آئے نا تو ہم تمہارے ساتھ اس سے لڑے گا اور اسے جہنم رسید کر دے گا۔ ایک بار پھر آمین۔ پر خان، فوری مسئلہ ہے، ہمیں واپس جانا ہے۔ تو تم واپس جا سکتا ہے، ابھی راستہ کھلا ہے، لیکن واپس جانے کے لیے رقم ضروری ہے اور ہماری ساری رقم ڈاکو لے گئے، اب ہم بالکل خالی ہاتھ ہیں۔ یہ سن کر گل خان کا جوش خاصی حد تک ٹھنڈا پڑ گیا، کیونکہ کسی کے شانہ بشانہ جان دینا الگ بات ہے لیکن رقم دینے کا الگ چیز ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے یار، پر آج کل حالات بہت ٹائٹ ہے۔ کوئی بات نہیں، ہمیں بھی بس اتنی رقم کی ضرورت ہے کہ اپنے گھر پہنچ جائیں۔ گل خان کی ہم وطنی بھی اب مان پڑ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، او یارا ہم کیسے بتائیں، ادھر ابھی کام بہت کم ہے۔ خان، میں تم سے قرض نہیں مانگ رہا، تم یہ پستول خرید لو۔ اچھا، کتنے کا دے گا؟ دیکھ لو، اصل امریکن پستول ہے، مارکیٹ میں 1.5 لاکھ سے اوپر کا ہے۔ 1.5 لاکھ؟ اتنا تو ہم نہیں دے سکتا۔ تو یہاں کوئی اور خرید سکتا ہے، اصل چیز ہے، لوگ تو اس کے پیچھے مرتا ہے۔ گل خان کو جب میں نے پستول دکھایا تھا تبھی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، اسے پستول پسند آیا تھا۔ میں نے اسی وجہ سے اسے اپنا پستول فروخت کرنے کی پیشکش کی تھی۔ میں نے انداز ایسا رکھا کہ میں اپنے قیمتی پستول کو کم قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کسی اور خریدار کے نام پر گل خان کے چہرے پر مایوسی آ گئی۔ ادھر کوئی اور خریدار کدھر ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ جیسے تم مل گئے اس طرح اور بھی مل جائے گا۔ میں نے پستول واپس بیلٹ میں لگا لیا۔ اس دوران میں ایک لڑکا تھال میں قہوے کی پیالیاں لے آیا۔ گل خان نے ہمیں قہوہ دیا جبکہ ہمیں بھوک لگ رہی تھی۔ ہم وطن سے محبت اپنی جگہ لیکن کاروبار اپنی جگہ تھا، اس لیے اس نے کھانے کے وقت قہوہ منگوا دیا تھا۔ گل خان سوچ میں پڑ گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پستول حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ قہوہ ختم کر کے اس نے بڑی مشکل سے کہا، ہم اسے لینا چاہتا ہے لیکن ہم اتنی قیمت نہیں دے سکتا۔ کتنی دے سکتے ہو تم؟ ہم اس کے 50,000 دے سکتا ہے۔ میں اچھل پڑا، او گل خان، عقل کو ہاتھ مارو یارا، 1.5 لاکھ کی چیز تم 50,000 میں لے رہا ہے؟ ہمارے پاس زیادہ رقم نہیں ہے۔ میں نے اس سے بحث کی اور بالآخر معاملہ 70,000 پر طے پا گیا۔ میرے لیے تو 50 بھی کافی تھے لیکن میں اسے تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں ہر قیمت پر پستول بیچنا چاہ رہا ہوں۔ معاملہ طے ہونے کے بعد میں نے اس کے ہوٹل کی سب سے بہترین ڈش کا آرڈر دیا۔ یہ بھنا ہوا مرغ تھا، اس کے ساتھ تندوری نان تھے۔ کھانا آیا تو ہم نے ڈٹ کر کھایا اور گل خان سے کہا کہ وہ بل رقم سے کاٹ لے، ساتھ ہی اسے اگلے دن کسی گاڑی کا بندوبست کرنے کو کہا۔ گل خان پستول ابھی لینے کے چکر میں تھا۔ اس نے مطالبہ کیا، ٹھیک ہے، سودا طے ہو گیا، اب تم میرے کو پستول دے دو۔ گل خان، اصول کی بات ہے، ایک ساتھ دے اور اس ساتھ لے۔ تو تم کو ہم پر اعتبار نہیں ہے؟ بات اعتبار کی نہیں، اصول کی ہے۔ تم کاروبار کرتا ہے،
اور تم کو अच्छी तरह पता है कि उसूल क्या होता है। बादल ने नाखास्ता उसने मेरी बात मानी। उसके जाते बीतू ने सरगोशी में कहा, शोभी भाई इस पर एतबार मत करना, इसकी आंख में शरारत है। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसे शरारती लोगों से निपटना खूब जानता हूं। वैसे ये बात मैंने भी महसूस की थी। वो ऐसा शख्स था जो दौलत के लिए कुछ भी कर सकता था। कुछ देर पहले उसके पास चंद हजार नहीं थे और अब वो 70,000 का पिस्तौल खरीदने पर तैयार हो गया था। बीतू सही कह रहा था कि हमें बहुत होशियार रहना था। खाने के बाद बीतू ने सिरहाने रखा कंबल लिया और वहीं चारपाई पर लेट गया और खराटे लेने लगा। मैं जाग रहा था। मैंने अपने ऊपर कंबल डाल लिया और आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगा। गुज़िश्ता कई महीनों से एक मुसलसल भागदौड़ वाली जिंदगी गुजर रही थी। जब फतेह खान से बचने के लिए मैंने एक खुश्क नहर का रास्ता इख्तियार किया तो मैंने सोचा भी ना था कि मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा और वहां इतने तवील अरसे तक रहूंगा। ना सिर्फ रहूंगा बल्कि मेरी जात हंगामों का मरकज बन जाएगी। बेशुमार किरदार मिलेंगे और बिछड़ जाएंगे। उनमें सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो अब मेरे साथ था। उसने जिंदगी और मौत के हर मरहले में पूरी इस्तिकामत और खुलूस से मेरा साथ दिया था। वो ना मेरा हमवतन था ना हम मजहब, लेकिन अब जैसे मेरे वजूद का एक हिस्सा बन गया था। ये बीतू था। वैसे तो साधना भी थी लेकिन वो लड़की थी और उसने मेरा साथ नहीं चुना था बल्कि वसीम को चुन लिया था और अब यकीनन उसके साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती थी। खुद मेरा भी यही ख्याल था कि वसीम उससे शादी करके पुरसुकून अज़दवाजी जिंदगी बसर करे। मेरी जात से वाबस्ता झगड़े सिर्फ मेरे लिए थे और उन लोगों का उन झगड़ों से बराह रास्त ताल्लुक नहीं था। अगर ये लोग सिर्फ मेरी हौसला अफजाई भी करते तो मैं अकेला बहुत सारी चीजों का मुकाबला कर सकता था। मैंने महसूस किया कि वतन वापसी के बाद भी मेरे लिए कोई आसानी नहीं होगी। मेरे खिलाफ मुकदमात बदस्तूर कायम थे और उनमें मजीद क्या इजाफा हुआ था मुझे इस बारे में कुछ मालूम न था। अदालतों ने मेरी अदम मौजूदगी में मेरे खिलाफ कोई फैसला दे दिया तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाता। गिरफ्तारी मैं नहीं दे सकता था वरना मुर्शिद के पालतू पुलिस अफसरान मुझे एनकाउंटर भी कर सकते थे। मुर्शिद इन दिनों उस वक्त के हुक्मरान की पार्टी में शामिल हो गया था और अब वो सरकारी बैल था जो हर कानून और कायदे से मावरा था। उसका सामना करना पहले से ज्यादा मुश्किल था और मैं अपने साथियों को उस मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। मुझे सोचने में कोई अंदाजा ही ना हुआ। बीतू नींद पूरी करके उठ गया और उसने मुझे हिलाया। शोभी भाई क्या सोचता है? कुछ नहीं यार, तुम्हारी नींद पूरी हो गई? हाँ, अब आप सो जाओ, हम जागता है। हम में से एक का जागना जरूरी है। ठीक है, मैंने कहा और लेट गया। जरा देर बाद मैं सो गया था। मुझे बीतू ने को 10 बजे उठाया। वो खाना खा चुका था। हमने खाना 8 बजे खा लिया था। तो मुझे क्यों नहीं उठाया? हमने सोचा पहले हम खाना खाएगा और आपका बोल दिया कि आप 11 बजे खाता है। मैं समझ गई कि उसका मकसद क्या था। वो गुल खान पर एतबार करने को तैयार ना था। वो खाने में कुछ मिला भी सकता था। मुन्ने, अब तुम सियाने होते जा रहे हो। ये सब आप लोगों से सीखा है। अब मैंने खाने का कहा। खाना बनाने वाला मुलाजिम कब का सो चुका था। ये सर्दी का मौसम था। गुल खान ने उसे उठाया तो वो जज्बस हुआ। उसने बादल नाखास्ता मेरे लिए खाना गर्म किया और सामने पटक कर सोने के लिए चला गया। जब तक मैं खाना खाता रहा बीतू मुझे उस दौरान की रुदात सुनाता रहा जब तक मैं सो रहा था। वो बाहर भी गया था। वो बोला, ये गुल खान किसी चक्कर में है। कई बार होटल से बाहर गया और यूं गया कि हमें उसके गैर मौजूदगी का एहसास भी ना हो। मैंने काउंटर खाली देखकर पूछा तो पता चला कि वो किसी काम से गया है। मुमकिन है सचमुच किसी काम से गया हो। मैंने पानी पिया, लेकिन मेरा छठा हिस्सा कहता है कि वो किसी चक्कर में होगा। यार अब सो जाओ, मैं तुम्हें 4 घंटे बाद जगा दूंगा। हम सुबह सवेरे यहां से निकल जाएंगे। बीतू लेटकर सो गया। मैं जाग रहा था। पेट भरकर खाने का खुमार चढ़ रहा था लेकिन मैं जागता रहा। अगर नींद का गलबा ज्यादा होने लगता तो मैं बाहर निकलकर होटल के डाइनिंग हॉल में टहलने लगता और इस दौरान में मुझे अपने गोडे गिट्टे कुर्सियों और मेजों से बचाने पड़ते क्योंकि वहां गुंजाइश बिल्कुल न थी। होटल में रोशनी मिट्टी के तेल के लैंप से होती थी और उस वक्त एक छोटा सा लैंप रोशन था। एक ऐसा ही लैंप हमारे कमरे में था। डाइनिंग हॉल में एक सस्ती सी वॉल क्लॉक लगी थी जिससे वक्त का पता चल रहा था। 4 बजे के करीब मैं कमरे में आया ताकि बीतू को जगा दूं और खुद सो जाऊं। लेकिन उसी वक्त मुझे होटल के बाहर किसी ताकतवर इंजन वाली गाड़ी की आवाज आई और फिर कोई दरवाजा बंद करके गाड़ी से उतरा। मुझे यूं लगा जैसे 2 आदमी आपस में बातें कर रहे हों। मैं दबे कदमों हॉल में निकल आया और दाखिली दरवाजे के पास आकर कान लगा दिए। गुल खान किसी से बात कर रहा था। फिर मैंने एक आवाज सुनी, तुमको यकीन है कि ये वही है? उस आवाज को सुनकर मेरी रगों में खून सनसना उठा था। यह आवाज मैं लाखों में अलग से शनाख्त कर सकता था।